बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कंदहार से इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी जेट तैयारों ने एक बार फिर फ़िज़ाई कार्रवाई की है। ये तकरीबन 28-30 घंटों के वक्फे के बाद दोबारा ये कार्रवाई है और साथ ही कुछ सरहदी मकामात से पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं इनके माबैन झड़पों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आज की वीडियो में बलूचिस्तान के जो वाक़यात हुए हैं, ताज़ा तरीन कुछ अफसोसनाक वाक़यात, उनकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और शुमाली वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मीरान शाह कैंट पर एक मिज़ाइल हमला हुआ है, 2 शहरी जाँ बहक हुए हैं। अफसोसनाक वाक़यात का एक तसलसल होता है और बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रही होती कि कौन से वाक़े पर बात की जाए और कौन से वाक़े पर बात ना की जाए। अब अगर डुमेल बन्नू का जो एक वाक़या है जो वीडियो की सूरत में वायरल है, एक 15 साल लड़की पर एक बेईमाना तशद्दुद किया जाता है मिलिटेंट्स की तरफ से और उसका कसूर ये बताया जा रहा है कि वो लड़कों का लिबास से बतन किए हुए मज़दूरी करती थी क्योंकि उसका भाई नहीं है और बूढ़े माँ बाप की वो कफ़ालत करती थी। तो ये वीडियो भी वायरल है और साथ में जो कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं उनकी तफसील भी। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं वो कंदहार से आ रही हैं। कंदहार आपको पता है कि ये हेडक्वार्टर है शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का, यानी अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा, ये ज़्यादातर वक्त इनका गुज़रता है कंदहार में। और कंदहार पर जो फ़िज़ाई कार्रवाई है इसमें सिर्फ़ इतला ये है कि उन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जो अफ़गान तालिबान की मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं वो हैं। ये बताया गया है कि 205 अल-बदर स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर जो है ये निशाना बनाया गया है और एक पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। और इसके बारे में बताया गया है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को यहाँ पे शायद पनाह दी गई थी, छुपने की जगह दी गई थी, ये दावा किया जा रहा है। इसमें जानी नुकसान कितना हुआ है ये नहीं बताया गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, हमने काबुल में देखा, हमने नंगरहार में देखा और अब कंदहार में इस तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। धमाकों की आवाज़ें मकामी लोगों ने सुनी हैं और भारी हथियारों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ज़ाहिर है कि इलाके में एक कशीदा सूरत हाल जो है वो बन जाती है। इसके साथ साथ जो नंगरहार में तुरखम और पाकिस्तान का जो सरहदी मकाम है यहाँ पे झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं और तुरखम या लंडी कोतल की साइड पे ऐसी इतलात भी आती रहीं दिन भर के यहाँ से मार्टर गोले जो है ये फ़ायर होते रहे और फिर वो ज़ाहिर है कि आबादियों पे गिरते हैं। जानी नुकसान तो उसमें नहीं हुआ, कुछ वाक़यात में सिविलियंस ज़ख्मी भी हुए हैं जैसे बाजवड़ की साइड पे, जैसे खैबर में। लेकिन ये जो गुज़श्ता दिन गुज़रा है, जो 4 तारीख़ गुज़री है, 4 मार्च 2026, इसमें दिन को निस्बतन सुकून रहा। और ये जो बताया जा रहा है कि 28-30 घंटे ये बीच में कोई बड़ी झड़प की इतला नहीं आई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो ये तासुर मिलता रहा इस वक्फे से कि शायद जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मामलात हैं ये इसमें शायद किसी ने सालसी करना शुरू किया है या और ये सिलसिला तो है क्योंकि तुर्की जो है इस हवाले से सरगर्म है। कुछ सफारती ज़राए जो हैं वो कहते हैं कि चीन ने भी इसमें अपनी सरगर्मी दिखाना शुरू कर दी है। इस हवाले से मालूमात जो हैं ये अभी आनी हैं, इस हवाले से भी जो मालूमात आएंगी तो वो पर वक्त मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूं। जो सरहदी मकामात हैं वहाँ पर कशीदगी बरकरार है। स्कूल बंद हैं मोमंद में, बाजौड़ में, खैबर में, वज़ीरिस्तान की साइड पे, कुरम की साइड पे कोई 130 से ज़्यादा तालीमी इदारे जो हैं ये सरहदी मकामात पे ये ताहुक्म सानी बंद रखे गए हैं। और ये जो सरहदी मकामात हैं यहाँ पे हस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज की गई है। कोई सूरत फ़िलहाल ऐसी नज़र नहीं आ रही कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो मामला है इसको ठंडा किया जाए। जो सालिस का किरदार अदा कर सकते थे वो ऑलरेडी ईरान के मामले पर मसरूफ़ हैं और ज़ाहिर है कि ये मामला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मिलकर तय करना है। कैसे तय करना है, किस तरीके से पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे, अफ़गान तालिबान रवैया क्या अपनाते हैं आने वाले दिनों में, ये सारी चीज़ें देखने की होंगी। लेकिन पाकिस्तान की हालिया ये जो ताज़ा कंदहार में फ़िज़ाई कार्रवाई है
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کشیدگی نہ صرف برقرار ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اس کشیدگی میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ کچھ اطلاعات افغانستان کے مختلف شہروں سے احتجاجی مظاہروں کے بھی آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ایک رد عمل پایا جاتا ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو ایک صورتحال ہے، جیسے پاکستان میں کچھ سیاسی کچھ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہمدردی رکھتی ہیں افغان طالبان کے لیے، تو یہ ہمدردی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو کنسرنز ہیں پاکستان کے وہ ویلڈ بھی ہیں اور وہ جینون بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان کا رویہ جو ہے یہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں شدت آ رہی ہے۔ افسوسناک واقعات جو بلوچستان میں ہوئے ہیں، متعدد علاقوں سے یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر سرکاری تنصیبات کو، عمارتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، سڑکوں کو بند کرنے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ بلوچستان کا ضلع سبی، یہاں پہ واقع گلو شہر میں مسلح افراد نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ یہ اب گلو ہے یا گلو ہے، ظاہر ہے کہ مختلف نام ہیں ان علاقوں کے، مشکل نام بھی ہوتے ہیں دور دراز کے جو علاقے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو حملہ آور تھے یہ وہاں پہ کڑی موٹر سائیکلیں اور اسلحہ بھی اپنے ہمراہ لے گئے اور فرار ہو گئے۔ ان مسلح افراد نے نادرا کے دفتر کو بھی نظر آتش کیا، اور اس اطلاع پر وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو لوگ ہیں فوری طور پر پہنچے، بھاری نفری پہنچی۔ کوئی جانی نقصان اس حوالے سے رپورٹ نہیں کیا گیا سبی والے واقعے میں۔ خوزدار کا علاقہ ہے کرخ، یہاں پہ ایک قصبے کے اوپر بتایا گیا ہے کہ عارضی طور پر ملیٹنٹس نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور مبینہ طور پر ان مسلح افراد نے پولیس اسٹیشن، نادرا کا دفتر اور یہاں پہ انہوں نے کنٹرول لیا، اور کرخ کراس پر مسلح افراد نے سڑک کو بھی ٹریفک کے لیے بند کیا، اور اسی طرح مولا کراس پر بھی ناکہ بندی کر کے سڑک کو بند کیا گیا، اور یہاں پر بھی مسلح افراد نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس پوسٹ کو انہوں نے آگ لگا دی، اور کچھ پولیس اہلکاروں کو بھی حراست میں لینے کے حوالے سے واقعات جو ہیں یہ رپورٹ کیے گئے ہیں میڈیا میں۔ اسی طرح سی ٹی ڈی کو جو ہے یہ مسلسل سی ٹی ڈی ہو، پولیس ہو، ایف سی ہو، آرمی ہو، مختلف جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ وہاں پہ ہائی الرٹ پہ ہیں، 24 گھنٹے پورا ہفتہ اور دن اور رات، ہر لمحہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ جو 31 جنوری کو 12 اضلاع میں، 12 شہروں میں حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد 216 ملیٹنٹس کو مارا گیا تھا 3-4 دن میں، اور یہ ایک بڑی کارروائی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کی بھرپور توجہ پہلے بھی تھی بلوچستان کے اوپر، اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان وانا کا دورہ کیا، اور یہاں پہ انہوں نے جو صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ خصوصاً ان معاملات کا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، اور وہاں پہ انہوں نے ہدایات بھی جاری کیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے، اور امن اسی صورت ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گردی کی حمایت ترک کر دیں۔ یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وانا جنوبی وزیرستان میں کہا۔ اچھا، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جیسے ہم خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سرحدی مقامات ہیں وہاں پاکستان اور افغان فورسز کے مابین جھڑپیں ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں بھی اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھے، وارسالہ، جوب، قلعہ سیف اللہ، چلتن رینجز اور نوشکی، اور یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً وقفے سے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ ٹانک سے خبر ہے، پولیس اور پوسٹ تنگی پر ایک حملہ ناکام بنایا گیا ہے۔ جوابی کارروائی میں جو ہے یہ حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ شدید فائرنگ کے دوران ایک کانسٹیبل چنارگل جو ہے یہ شدید زخمی ہوا، لیکن اس نے بھرپور مقابلہ کیا، آخر تک مورچہ نہیں چھوڑا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور
یہ جو شمالی وزیرستان کا ہیڈ کوارٹر ہے میران شاہ، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ میران شاہ کینٹ میں جو واقع گورنر کاٹیج ہے، اس کے اندر ایک سلنڈر میزائل یا بم جو بارود سے بھرا ہوا تھا، یہ فائر کیا گیا، یہاں پہ یہ گرا اور جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ خبر آئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو 2 شہری ہیں یہ ایک اطلاع کے مطابق عام شہری ہیں، اور ایک اور اطلاع یہ آئی ہے کہ یہ دونوں سرکاری ملازمین ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو جہاں پہ یہ میزائل گرا ہے یا سلنڈر بم گرا ہے، اس جگہ کا جو ہے یہ گھیراؤ کر لیا ہے، اور سرچ آپریشن جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے۔ صورتحال ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے۔ افسوسناک خبریں بعض اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس موضوع پہ زیادہ بات کی جائے اور کس موضوع پر بات نہ کی جائے۔ بہرحال یہ اپڈیٹس اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو یہ جو ریجن ہے، چاہے آپ اس کو چاہے آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں، یا پھر افغانستان اور پاکستان کا معاملہ لے لیں، ایک طرف بھرپور قسم کی جنگ ہو رہی ہے، ایران کے اوپر مسلط ہے، اور ایران کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، پاکستان کا بارڈر لگتا ہے۔ یہ دونوں ملک ایران کی صورتحال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران کے اوپر بھرپور نظر رہتی، اور پھر ہم دیکھتے کہ ہم ایران کی کیسے مدد کر سکتے، ہم ایرانی قوم کی کیسے مدد کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس وقت لڑ رہے ہیں، جنگ جاری ہے۔ کیا اس کا نتیجہ برآمد ہوگا؟ کیسے اس آگ پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا؟ کون ڈالے گا؟ کون آئے گا؟ کون آگے بڑھے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دن تک جو ہے اس کا امکان ہے کہ جواب بھی مل جائے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔